اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل له اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان. تقریباً پچھلے 3 ہفتوں سے اسی حدیث کے اوپر کلام ہو رہا تھا. اس کا ترجمہ بھی میں کر چکا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن قوی جو ہے یہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ محبوب ہے مومن ضعیف سے. لیکن خیر دونوں کے اندر ہے، مومن قوی کے اندر بھی خیر ہے، مومن ضعیف کے اندر بھی خیر ہے، بھلائی دونوں میں ہے. فرمایا کہ حرص علی ما ینفعک، جو چیز تجھے فائدہ دینے والی ہے اس کی حرص کر، اس کی لالچ کر، اس کی طرف دوڑ، اس کی طرف بھاگ. اللہ سے مدد طلب کر اور کمزوری کا اظہار نہ کر، عاجز نہ بن. اور اگر تجھے کوئی چیز پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ بات نہ کہے کہ اگر میں اس طرح کرتا، اس طرح کرتا تو بات کچھ اور ہوتی، بلکہ یہ کہہ دے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے اسی طرح مقدر کیا تھا، اللہ نے یہی چاہا تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لو جو ہے شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. یہ ہو گئی حدیث. آدھی حدیث کے اوپر کلام ہو چکا ہے. حدیث کے اوپر بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا ہی ہے، شاید آپ کو یہ نیوز مل گئی ہوگی واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی سوشل میڈیا کے تھرو، کہ آج پاکستان کے مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے. مفتی محمد رفیع عثمانی جو مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے بھائی، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے. ابھی ان کا تقریباً 6 بجے کے قریب خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. بہت بڑی شخصیت تھی. 1936 میں ان کی پیدائش ہوئی دیوبند کے اندر. 1936 میں پیدا ہوئے ہندوستان کے اندر، اور ان کا نام رفیع حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے رکھا. ان کا نام رفیع کس نے رکھا تھا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام رفیع رکھا تھا. اور ان کے جو والد ہیں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. کیونکہ اس وقت تو ابھی پارٹیشن نہیں ہوا تھا. پھر جب 47 کے اندر پارٹیشن ہوا ہے تو 48 میں میرے خیال سے حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی، قرآن کی پوری کامنٹری لکھی ہے، اور سب سے زیادہ اردو جو جتنی تفسیر ہے لوگوں کے یہاں مقبول ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، علماء کے یہاں مقبول ہے، عوام خواص کے یہاں اندر اس کی جو کامنٹری ہے ہماری لائبریری کے اندر بھی ہے، یہ بہت ہی مقبول ہے. تو پھر وہ پاکستان چلے گئے تھے.
ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کے دادا یعنی مفتی شفیع عثمانی کے بھی والد، جن کا مفتی تقی عثمانی کے دادا مولانا یاسین صاحب، یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے۔ اگر یہ پارٹیشن نہ ہوا ہوتا تو ابھی یہ مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، یہ سارے کہاں کے استاد ہوتے بھائی؟ دارالعلوم دیوبند کے استاد ہوتے، جو یہاں آج پاکستان کے مفتی اعظم تھے، ہندوستان کے مفتی اعظم ہوتے۔ ان کے والد صاحب مولانا یاسین صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، یعنی کس کے والد صاحب؟ مفتی شفیع عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی کے دادا۔ تو دادا بھی استاد تھے، دادا کے بعد ان کے بیٹے مفتی شفیع عثمانی وہ بھی استاد وہاں کے بنے دارالعلوم دیوبند کے۔ پر اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھانا، اور آج بھی دارالعلوم دیوبند کی ایک شان ہے، وہاں پڑھانا وہاں کوئی معمولی انسان نہیں پڑھا سکتا۔ وہاں جو پڑھانے والا ہوگا وہ کوئی علم کے اندر ذوق رکھنے والا ہوگا، صلاحیت رکھنے والا ہوگا، ذی استعداد ہوگا۔ ان کے والد صاحب، ان کے جو دادا تھے مولانا یاسین صاحب، ان کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اردو اور فارسی کی کتابیں پڑھاتے تھے، جو بگنر طلباء جو ہوتے ہیں ان کو پڑھاتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے تو باہر سے حضرت آئے تو ان کا جو رومال جو ہوتا ہے، جو مولانا غلام صاحب یوز کرتے ہیں، جو قصیدہ ہوتا ہے، وہ بھیگا ہوا تھا، ویٹ۔ تو حضرت نے مولانا یاسین صاحب نے، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے دادا جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں، کہا کہ بھائی اس کو سکھانے کے لیے جا باہر چھت کے اوپر ڈال دو، چھت کے اوپر ڈال دو، یہ بھیگا ہوا ہے کہ باہر دھوپ ہے۔ تو طالب علم گیا، اردو فارسی کے طلبا تو بڑے بڑے تھوڑی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ باہر جا کے اس نے وہ رومال ڈال دیا۔ اب جو رومال باہر ڈالا ہے، اب جب سبق ختم ہوا تو مولانا یاسین صاحب جو دادا ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی، وہ اسی بچے سے کہا کہ بھائی وہ رومال وہاں سے لے لو جو سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے کلاس کے اندر سے لمبا ہاتھ کیا، بالکل باہر تک، کلاس کے اندر ہی سے وہیں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا ہاتھ جو لمبا ہے وہاں سے اس نے جو کھینچا ہے تو وہ رومال تک اتنا لمبا ہاتھ، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے رومال لے لیا۔ اب جو اس نے جو ہاتھ جو لمبا کیا ہے تو پوری کلاس کے بچے بھاگے، خود مولانا یاسین صاحب بھی بھاگے، ہے کہ نہیں؟ مولانا یاسین صاحب بھی بھاگے، استاد بھاگ رہے ہیں، طلبا بھی بھاگ رہے ہیں، شاگرد بھی بھاگ رہے ہیں، سارے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور وہ جو بچہ تھا وہ بھی اس حضرت کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، حضرت گستاخی ہو گئی، معاف کر دو، حضرت گستاخی ہو گئی، معاف کر دو۔ اصل وہ جنات کا بچہ ہے، وہ جنات کا بچہ ہے، تو وہ جو خفیہ طریقے سے پڑھتا تھا، آج بھی پڑھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی تو یہی تو خاصیت ہے، دارالعلوم دیوبند کی شان ہی یہی ہے۔ آج بھی وہاں کتنے طلبہ ایسے ہوں گے کہ جو انسانی شکل میں ہوں گے لیکن وہ جنات ہوں گے، وہ پڑھتے ہوں گے، مجھے پتا بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ وہ بیچارہ، لیکن آج اس کا راز کھل گیا، اس کی سیکرٹ کھل گئی، تو وہ آگے آگے استاد ہے اور پیچھے پیچھے طلبہ ہے کہ استاد اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، کہ بھائی میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، میں کیسے پڑھاؤں گا؟ یہ مولانا یاسین دادا نے پڑھایا، پھر ان کے بیٹے آئے مفتی شفیع صاحب، انہوں نے پڑھایا، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے، اور پھر پاکستان گئے تو پاکستان جا کر بھی عظیم الشان مدرسہ قائم کیا، جو پاکستان کی شان ہے، دارالعلوم کراچی۔ جس طرح ہم ہندوستان میں دیوبند کی مثال لیتے ہیں، اس طرح پاکستان کے اندر مفتی صاحب کا جو مدرسہ ہے، نمایاں مدرسہ ہے۔ وہاں کی کلاس دیکھو، وہاں کے طلباء دیکھو، وہاں کی شان و شوکت دیکھو، آپ وہاں کا نظام دیکھو۔ تو جب مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے، آئی تھنک 1976 کے قریب میرے خیال سے ان کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد سے اس مدرسے کے انچارج، اس کا جو اہتمام ہے، وہ کس کے پاس تھا؟ حضرت مفتی رفیع عثمانی کے پاس تھا، جن کا انتقال ہوا ہے۔ افتاء کے اندر بہت خدمتیں کی، مسلم شریف کی شرح لکھی اور اس کا درس دیتے تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ تعلیم سے جتنے فتاوی شائع ہوتے تھے اس کے اوپر جو مین سائن ہوتی تھی، جو مین سٹیمپ ہوتا تھا، بس مفتی صاحب کا ہوا کرتا ہے، اور اللہ کو پیارے۔
جب تک ان کے والد صاحب حیات تھے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، تب تک وہ مفتی اعظم تھے پاکستان کے. مفتی اعظم کا مطلب ہے کہ پاکستان کا یعنی جس کی بات کا وزن ہوتا ہے، جس کی اگر وہ کسی بات کے اوپر آ جائے تو سارے مفتیان کرام اس کی بات پر ایگری کرتے ہیں. لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو سیرت کانفرنس کے اندر تقریباً 400 علماء کرام کی حاضری کے اندر، ایک دو نہیں 400 علماء کرام کی پریزنٹ کے اندر حضرت مفتی رفیع عثمانی کو مفتی اعظم کا ٹائٹل دیا گیا اور سارے علماء نے ایگری کیا اس کے اوپر. بڑی خدمت کی انہوں نے. کچھ سالوں سے بیمار چل رہے تھے، علیل چل رہے تھے. اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یاد رہے تو درس کے بعد سارے حضرات کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے ان کے لیے کیا کرے بھائی، وہ سارے ثواب ضرور کرے. اور اس لیے بتایا کہ بھائی بہت سی مرتبہ ایسے اللہ والے چلے جاتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کیسی کیسی شخصیتیں تھیں. اب ان کے بھائی، چھوٹے بھائی مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے، ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ عافیت والی، تندرستی والی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر نصیب فرمائے. ان کا سایہ عاطفت اس امت کے اوپر تعلیم قائم رہے، کیونکہ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. فائنانس کی دنیا میں دیکھیں آپ، عرب حضرات جو کسی عجمی عالم کو گھاس نہیں ڈالتے، جو عربی ہوتے ہیں وہ ہمارے کسی عالم کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. لیکن جب بات فائنانس کی آتی ہے، بینکنگ کی آتی ہے، ٹریڈنگ کی آتی ہے، تو یہ سارے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی کی طرف جاتے ہیں. تو معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو ان کی سادگی ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. 17 سال تک، 17 ایئرز تک پاکستان کی اسلامی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، جج رہے. 17 سال تک، 1-2 سال نہیں، 17 ایئرز تک جج رہے اور فیصلے انہوں نے وہاں سنائے. 17 سال تک. اب یقین نہیں کریں گے، خود مفتی صاحب کی زبانی میں نے سنا، حضرت مفتی تقی عثمانی، وہ تو طالب علم تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ LLB کا وہ ایگزام دینے کے لیے گئے. LLB کا 1 مہینے کی چھٹی لی مدرسے سے. کتنے مہینے کی؟ 1 مہینے کی چھٹی لی ہے. ایگزام شروع ہونے سے جسٹ منتھ بیفور 1 مہینے پہلے چھٹی لی ہوگی اور LLB کی تیاری کرنا شروع کی. اور ایگزام دیا ہے. فرماتے ہیں مفتی صاحب خود بھی فرماتے ہیں کہ میں جب LLB کے ایگزام کے لیے گیا، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، جج بھی ہے، لوئر بھی ہے، تو کہنا کہ جب ایگزام شروع ہونے والا، تو ایگزام شروع ہونے سے پہلے طلبہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کیا پاسبلٹی ہے، کیا آ سکتا ہے ایگزام کے اندر. تکرار مطالعہ جس کو کہتے ہیں، ریویژن جس کو کہتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، ان کی باتیں سن رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں، کہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے. تو ان کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگا، یعنی انسان 1 مہینہ تیاری کر کے جائے گا تو تھوڑا سا بھائی لو کانفیڈنٹ ہوگا نا، کہ بھائی یہ لوگ تو 4-4 5-5 سال سے پڑھ رہے ہیں، سال سے تیاری کر رہے ہیں، اور 1 مہینے پہلے تیاری کرنے والا انسان. تو میں وہاں پر گیا کہ بس سنوں کہ بھائی انہوں نے کیسی تیاری کی ہے، کیا ڈسکشن کر رہے ہیں. تو میں قریب گیا تو میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ 1 مہینے میں جو میں نے تیاری کی ہے، ان کی تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے. 1 مہینے میں آپ سوچیں کہ کتنے ذہین ہوں گے، اللہ نے کیسا حافظہ دیا ہو. اور 1 مہینے کی تیاری کے بعد فرماتے ہیں کہ پوری یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن آئی. 2nd پوزیشن آئی، وہ بھی حیات ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جب تک حیات ہے امت ان سے فائدہ اٹھاتی رہے. اور جتنے اکابر ہمارے حیات ہیں، جتنے اکابر ہمارے زندہ ہیں، اللہ سب کی عمروں کو دراز فرمائے، سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے. بہت سے مرتبہ ایسا ہوتے ہیں نا، اللہ والے لوگ زندہ ہوتے ہیں اگرچہ وہ کوئی کام نہیں کرے. جیسے کہ مفتی رفیع صاحب بیمار تھے 2 سال کے لیے،
لیکن اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نیچے بہت سارے فتنوں کو کیا کر کے رکھتا ہے، دبا کے رکھتا ہے. ان کی دعائیں، ان کی آہیں ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، ان کے جانے کے بعد جو گیپ ہو جاتا ہے نا، وہ ختم نہیں کر سکتے. یہ ایسی شخصیت، ایسی جائن شخصیت ہوتی ہے کہ 100 علماء مل کے ان کا اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنا علم ان کو، اور بھائی خاندان عثمانی ہے، وہاں کا مدرسہ معیاری ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا، وہاں کا افتاء ہے، وہاں کے جو مفتی بنتے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے مفتی ہوتے ہیں. میں نے میرے پھوپھیزاد بھائی ہیں ماشاءاللہ پاکستان کے اندر، میری پھوپھی پاکستان میں رہتی، تو وہ مفتی تقی عثمانی کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ بھی مفتی ہے. انہوں نے افتاء یہیں سے کیا ہے، مفتی تقی عثمانی کے یہاں سے کیا ہے. وہ فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے خود سنایا کہ وہاں پڑھانے کے لیے، اگر وہاں پڑھانے کے لیے جانا ہے تو وہاں کے جو 3 سینئر مفتیز ہوتے ہیں، جو وہاں کے 3 سینئر استاد ہیں، وہ انڈیویجول انٹرویو کرتے ہیں. 3 سینئر وہاں کے علماء جو ہے وہ آپ کو انڈیویجولی بلائیں گے انٹرویو کے لیے. اگر آپ وہاں سے پاس ہوئے، اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو بات ہی کر دو. انہوں نے اگر وہاں سے ریجیکٹ کر دیا تو بات، اگر ان تینوں کے پاس سے آپ پاس ہوئے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، پھر وہ انٹرویو کریں گے، پھر جا کے آپ کو وہاں کی کیا ملے گی، وہاں آپ کو پڑھانے کا اور خدمت کا موقع ملے گا. تو الحمدللہ میرے ایک پروفیسر بھائی ہیں جو مفتی صاحب کے یہاں پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر افتاء کیا، اور افتاء کرنے کے بعد مفتی تقی صاحب نے ان کو خود یہ کہا کہ آپ کو مجھے میرے یہاں پڑھانا ہے. ان کو ایک پرچہ دیا کہ آپ کو میرے یہاں پڑھانا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا حافظہ دیا ہے، بہت ذہین ہے. 11 مہینوں میں حفظ مکمل کیا تھا. جب وہ حافظ بنے ہیں تو صرف کتنے مہینے میں، 11 مہینوں کے اندر انہوں نے حفظ مکمل کیا. الحمدللہ پھر عالم بنے، پھر مفتی بنے، وہیں مفتی تقی صاحب کے مدرسے کے اندر مفتی بنے، پھر الحمدللہ وہیں خدمت بھی کر رہے. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ ان کی خدمت بھی قبول فرمائے. ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے بھائی، ہے کہ نہیں، کہ ہمارے خاندان کا کوئی انسان، ہماری فیملی کا کوئی انسان، الحمدللہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے لیے وہاں جانا کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ الحمدللہ وہاں مفتی صاحب کے مدرسے میں کیا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. ان کے والدین کے لیے سب سے بہت بڑی یہ سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی کے مدرسے کے اندر ہی کر رہا ہے. تو خیر مفتی تقی عثمانی جو آج انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تقریباً 89 کے قریب ان کی عمر تھی، اور جو خلا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نعم البدل اس امت کو نصیب فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے. تو یہ ہو گئی حدیث کا ترجمہ ہوا. مومن کبھی کے متعلق ہم تقریباً 2 ہفتے بات کر چکے ہیں کہ مومن کبھی کون ہے. ایک قول اس کے اندر یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ مومن کبھی کون ہے. اور چونکہ یہ قول مجھے اچھا لگا اس لیے میں بیان کرتا ہوں. اس کی شرح کے اندر یہ نیا قول مجھے ملا کہ ایک قول یہ بھی نکل کے آیا کہ مومن کبھی مومن کون ہے. تو کہا کہ کبھی مومن وہ ہے جو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے. لوگوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور پھر معاف کرتا ہے. اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ بھائی بہتر انسان کون ہے، افضل انسان کون ہے. ایک انسان تو ہے جو لوگوں سے بالکل کٹ آف رہتا ہے، کیا کہ بھائی مجھے لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا، کہ میں اپنی زندگی میں بس اپنی پرائیویٹ لائف ہے میرے پاس، لوگوں سے الگ رہتا ہے. اسے کسی سے ملنا جلنا، کسی سے تعلق رکھنا، ان چیزوں میں نہیں پڑتا. اور ایک انسان ہے کہ جو لوگوں کے اندر جاتا ہے، لوگوں کی شادیوں میں جاتا ہے، لوگوں کی خیر خیریت پوچھتا ہے، لوگوں کی میت میں موت میں جاتا ہے، ملتا جلتا ہے.
اور لوگوں سے جو تکلیف پہنچتی. بھائی ایک انسان کسی سے ملے گا نہیں تو اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. انسان اپنے گھر میں رہے گا تو کسی تکلیف کا سوال ہی نہیں ہے. اور ایک انسان ہے کہ لوگوں سے ملتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, تو ظاہری بات ہے جب انسان دو برتن آپس میں ملیں گے تو آواز آئے گی کہ نہیں بھائی. تو وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے, پھر لوگوں سے اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے, کبھی گالی بھی سننی پڑتی ہے, کبھی اس کو پتا چلا کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے, کبھی اس کی کوئی برائی کر رہا ہے, کبھی پتا چلا کوئی اس کی تنقید کر رہا ہے. تو جب اس کی لوگ برائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اس میں سے افضل کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ افضل وہ دوسرا والا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اور پھر جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے. تو قاضی ایاز کہتے ہیں کہ مرکات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل دیا ہے کہ مومن کبھی وہ ہے جو لوگوں سے ملے اور ان سے جو تکلیف پہنچے اس کے اوپر صبر کرے تو وہ مومن کبھی. تو ایک نیا قول ہے, اس نے وہ سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر بھی ہے اور اللہ کو محبوب ہے مومن کبھی, کس سے؟ مومن ضعیف کے مقابلے میں. لیکن فرمایا کہ دونوں کے اندر خیر ہے. مومن کبھی تو ہے ہی جس کا ایمان مضبوط ہو, جو اعمال دوڑ دوڑ کے کرتا ہو, اور مومن ضعیف اس میں کیا خیر ہے بھائی؟ تو مومن ضعیف کافر کے مقابلے میں بہتر ہے, مشرک کے مقابلے میں بہتر ہے, منافق کے مقابلے میں بہتر ہے. تو خیر دونوں کے اندر ہے. مومن کبھی کے اندر زیادہ خیر ہے, مومن ضعیف کے اندر بھی خیر ہے, لیکن ایسا نہیں کہ وہ خیر سے خالی. اور سب سے بڑی خیر تو یہ ہے کہ اگر مومن ضعیف ایمان والا بھی کیوں نہ ہوگا, لیکن قیامت میں یہ ضعیف ایمان بھی اس کو کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لائے گا. بھائی ایک رائے کے برابر اگر اس کے پاس ایمان ہوگا, چھوٹے سے ذرے کے برابر ایمان ہوگا, تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے نکالیں گے؟ جہنم سے نکالیں گے. اگر اس کو ایموٹی کے لیے جانا پڑے گا وہاں پر, لیکن سروس کے لیے اس کو جانا پڑے گا کیونکہ اتنے سارے گناہ لے کر آیا ہے. لیکن بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لوہا میٹل جو ہوتا ہے اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے, زنگ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ زنگ آ جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگ میں تپاتے ہیں نا بھائی. آگ میں تپائیں گے تو وہ میٹل کیا ہو جائے گا؟ بالکل کلین. انسان گناہوں میں جب پورا گندا ہو کر جائے گا, آلودگی لے کر جائے گا, تو جنت کو تو آپ آلودگی کی جگہ نہیں ہے. جنت تو پاک صاف جگہ ہے نا, اچھے لوگوں کی جگہ ہے. تو یہ جو میل اس کے اوپر جمع ہوا ہے تو اس کو میل نکالنے کے لیے کہاں بھیجیں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں, خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اول وہلے میں جنت میں داخل ہوں گے. وایا ہو کے نہیں, وایا ہو کے نہیں. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ وایا ہو کے جائیں گے نا, وایا جہنم, تو جنتی لوگ اس کو ٹیز کریں گے. ان کو جو پرماننٹ جنتی ہوں گے نا وہ کیا کریں گے؟ ان کو ٹیز کریں گے. وہ ان کا تھوڑا سا ان کے ساتھ مذاق کریں گے, ان کی مزہ لیں گے کہ بھائی یہ تو وایا ہو گیا ہے. ایک برٹش بورن ہوتا ہے اور ایک بیچارہ باہر سے آیا ہوتا ہے, تو دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. کہ ایک یہاں گھوڑا پیدا ہوا ہے اور ایک یہاں آ کے گھوڑا ہوا ہے, تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر بھی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اول وہلے میں جنت میں جانے والوں میں شامل فرمایا. احرص علی ما ينفعک, جو چیز تجھے فائدہ دینے والی ہے اس کی طرف جلدی کر, حرص کر, لالچ کر. جو چیز تجھے فائدہ دینے والی ہے اس کی تفصیل میں پچھلے ہفتے بیان کر کے آیا ہوں کہ جو چیز تجھے دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے گناہ نہیں, تجھے فائدہ دینے والی ہے اس میں جلدی کر. نمازیں ہیں, روزے ہیں, بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو اگر انتظار کرتا رہے گا کہ کل کروں گا, کل کروں گا, کل کروں گا, اور کل نہ آئی, کبھی نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا انسان کل کرتا ہے, کل کبھی آتی نہیں, پھر وہ چلا جاتا ہے. یہ جلدی کر, جو چیز تجھے فائدہ دینے والی ہے, جو آخرت میں تجھے فائدہ دینے والی ہے اس میں جلدی کر. بھائی دنیاوی چیزوں کے اندر ہم کتنے جلدی کرتے ہیں. اگر پتہ چل جائے گا کہ بلیک فرائیڈے کو اگر اس کا جو وہ کوکنگ آئل جو ہے وہ ہاف پرائز ہو گیا,
اگر کسی کا رات میں میسج آ گیا کہ بھائی کوکنگ آئل جو ہے 10 پاؤنڈ کی جگہ کہ 8 پاؤنڈ کی جگہ 4 پاؤنڈ ہو گیا، تو صبح کا انتظار کرے گا؟ وہ تو رات میں ہی جائے گا کہ بھائی ختم ہو گیا، تو اگر نہیں جائے گا تو کسی کو بھیجے گا کہ بھائی تو جانے والا ہے کہ نہیں، وہ نیکسٹ کے اندر سیل لگتا ہے کہ نہیں. تو وہاں تو کیا انسان کی وہاں کتنی جلدی کرے کہ رات 11 بجے سے وہ لائن کے اندر کھڑا ہے، 11 بجے سے لائن میں اندر کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کہاں تک وہ تو کھلنے والی ہے 9 بجے، لیکن 11 بجے سے کیوں جلدی کھڑا ہے کہ بھائی کہیں سول آؤٹ نہ ہو جائے، سول آؤٹ نہ ہو جائے جو چیز مجھے چاہیے. تو دنیا میں تو اتنی جلدی ہے، اور دین کے معاملے میں کل انشاءاللہ ہے نا، انشاءاللہ. اللہ معاف کرے، ایسے کتنی غلط انشاءاللہ ہم نے. ہمارے تا ایک صاحب تھے، وہ آج کل ہیں، آج بھی حیات ہے، اللہ ان کی عمر دراز دے ماشاء اللہ. انہوں نے ویسے انہوں نے بہت خدمت بھی کی ہے ماشاء اللہ. تو وہ ماشاء اللہ جب بھی وہ جماعت والے آتے تھے تو جب بھی ان سے وعدہ کہتے تھے کبھی انہوں نے چلے سے کم نہیں کہا انشاءاللہ چلہ. اور مجھے کبھی یاد نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ چلے میں گئے ہو، لیکن انہوں نے ہمیشہ یعنی ناراض کسی کو نہیں کرتے کہ بھائی نام تو نہیں لو انشاءاللہ. یہ ہماری انشاءاللہ بھی کیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہوتی ہے، کھوکھلی. اسی لیے میں سے کسی پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی انشاءاللہ کہتا ہے کہ وہ کون سی والی انشاءاللہ ہے، یہ چلے والی انشاءاللہ ہے کہ پکے والی انشاءاللہ. تو احرص علی ما ينفعک، اس چیز کی جلدی کر جو تجھے فائدہ دینے والی ہے. انتظار نہ کر، جس طرح تو دنیاوی چیزوں میں جلدی کرتا ہے. نماز پڑھنا ہے آج پڑھ، صدقہ کرنا ہے آج کر، کوشش تیرا کام کر، کوشش. استعین باللہ ولا تعجز، یعنی جب تو جلدی کر رہا ہے جو چیز تجھے فائدہ دے رہی ہے تو بھائی کوشش میں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اپنی ذات کے اوپر بھروسہ ہو جائے، تو اپنی ذات کے اوپر توکل کرنے لگے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں. نہیں، فرمایا کہ استعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کر، اللہ سے مدد طلب کر. ولا تعجز، فرمایا کہ کمزوری کا اظہار نہ کر، انکیپیبلٹی کا اظہار نہ کر کہ میں نہیں کر سکتا. اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ استعین باللہ یہ مومن قوی کے لیے کہ بھائی تیرا ایمان قوی ہے، تو کوشش کر رہا ہے، تو دین کے معاملے آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے بڑھ آگے بڑھ. لیکن آگے بڑھنے میں تو ایسا نہ سوچ کہ بھائی یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، نہیں، اللہ سے مدد مانگتا ہے. اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مومن ضعیف کے لیے، جو کمزور ایمان والا ہے، کہ بھائی تو اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر کہ بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس تو نمازیں بھی نہیں ہیں، اتنے اعمال بھی نہیں ہیں، اتنے صدقے بھی نہیں ہیں، اتنے روزے بھی نہیں ہیں، اتنی یہ بھی نہیں ہے. تو کمزور نہ بن، اللہ سے مدد طلب کر، کمزوری کا اظہار نہ کر کہ بھائی ایسا ہے ویسا ہے. یہ کب تک؟ استعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کر کہ اللہ مجھے بھی کبھی ایمان عطا فرما، مجھے بھی دوڑ کر نیکی کرنے والا بنا. اس لیے عجیب بات ہے، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، دعا، تو آپ کو بتائیے کہ دعا کا الٹرنیٹیو بھی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز جو مانگی اس کو دے دیتے ہیں، جو مانگی وہ، اور اگر جو مانگی ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے کیونکہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے اللہ کے علم میں، اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتا ہے. اور بہت سی مرتبہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے. کیا؟ تو کہا آخرت میں ملے گا. جب اللہ تعالیٰ کے پاس انسان جائے گا تو وہ دیکھیں نا کہ بھائی یہ سرپرائز گفٹ کہ اللہ یہ، تو کہا کہ یہ تو نے وہ دعا کی تھی لیکن میں نے تجھے تیرے لیے بہتر نہیں دی، دنیا میں نہیں دی میں نے تجھے، تو آج آخرت میں اس کا بدلہ ملا. تو وہاں انسان کیا تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا اللہ قبول، تو وہاں یہ تمنا کرے گا. لیکن حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز کہ اگر سچے دل سے بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو وہی چیز دیتا ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹیو. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی تمنا ہے، دین شریعت کی اتباع ہے. کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے
تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں کہ یہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز ملے گی، آخرت میں ملے گی، نہیں. اگر سچا طالب ہے، واقعیت اس کے دل میں یہ ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، اب میں اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، میں ایک نیک زندگی جینا چاہتا ہوں، ایک تقوی والی زندگی جینا چاہتا ہوں، اتباع شریعت کی والی زندگی جینا چاہتا ہوں، سنتوں والی زندگی جینا چاہتا ہوں، تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہدایت اس نے مانگی ہے تو 100% اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹیو، اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں. تو کہا کہ اللہ سے مدد طلب کر اور ولا تکن، کہ بھائی عاجز ہو کر نہ بیٹھا ہے، کمزور نہ بیٹھا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. کہ بھائی اب یہ مومن کوی کی ایک صفت بیان کر رہے ہیں کہ مومن کوی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کرتا ہے، ساری کوشش کرتا ہے، جتنے اسباب ریسورسز ہوتے ہیں سب کچھ وہ اختیار کرتا ہے، پلاننگ، ریسورسز، مشورہ، سب کچھ کیا، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد رزلٹ وہ نہیں آیا جو وہ چاہتا ہے، رزلٹ اس کو وہ نہیں ملا جو اس کو چاہیے تھا. اس نے ریسورسز بھی کیے، کام بھی کیا، مشورہ بھی کیا، سب کچھ محنت بھی کی، لیکن جو رزلٹ اس کو چاہیے تھا وہ رزلٹ اس کے مطابق نہیں آیا، وہ رزلٹ اس کی طبیعت کے خلاف آیا. تو مومن قوی کی شان یہ ہے، اس کی صفت، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ شکوے شکایت نہیں کرتا ہے. تو کہنے کہ اگر سب کچھ کرنے کے بعد رزلٹ وہ نہیں آیا جو تجھے چاہیے تھا، تو حدیث کہتی کہ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. اگر میں ایسا کر لیتا تو رزلٹ شاید دوسرا ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید رزلٹ دوسرا ہوتا. تو کہا کہ اگر مگر مت کر، اگر مگر مت کر. جیسے کہ نہیں بھائی، ایک انسان جا رہا ہے، ملک کے لیے دوسرے ملک کا سفر کر رہا ہے، اب ہوا یہ کہ اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی، مثلا عمرے کے لیے جا رہا ہے، اب فلائٹ کینسل ہو گئی، اب کیا کر رہا ہے؟ یہ کہ اگر مومن کبھی ہوگا تو وہ اگر مگر نہیں کرے گا، ہو گیا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید دوسرا ہوتا، اگر میں ایسا کر لیتا اس کی جگہ میں دوسرا پلان لے لیتا، اگر میں ایسا کر لیتا. نہیں، کہا کہ بس سرنڈر کر دو. کیا سرنڈر؟ کہیں کہ کل قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے میرے لیے یہی مقدر کیا تھا، اللہ نے یہی چاہا تھا. لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ. ہر چیز میں غالب اور فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. لو مت کر، کیوں؟ کیونکہ شیطان کا دروازہ کھولے گا. آپ نے بزنس شروع کیا، آپ نے ساری کوشش کی، بھائی فنڈنگ کی، محنت کی، ریسورسز جتنے بھی تھے آپ نے اختیار کیے، لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ دھندا نہیں چلا. تو اب یہ نہ کہے کہ بھائی کاش یہ میری دکان اگر اس ایریا کے اندر ہوتی ہے کہ نہیں، اگر میں یہ چیز بیچتا، اگر میں یہ کرتا، اگر میں یہ کرتا. اگر مگر مت کر، حدیث منع کرے گی، اگر مگر سے بات نہیں کرے گی. لو، حدیث کہتے کہ لو. ہمارے حضرت مولانا مرشدی حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ سبق کے اندر فرماتے تھے کہ حدیث میں کہا کہ لو مت کر. لو کا مطلب ہوتا ہے اگر. کہا کہ یہ عربی کا لو بھی بہت خطرناک ہے اور انگلش کا لو بھی بہت خطرناک ہے. یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں. اگر عربی کا لو ہے تب بھی مسئلہ ہے، اور اگر وہاں پر حرام لو ہے تو وہ بھی انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. تو کہا کہ دونوں لو بہت خطرناک ہیں. تو کہا کہ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ لو جو ہے نا، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. اب کیا ہوگا کہ ایک تو ہے کہ آپ نے مومن کبھی کی شان کیا ہوگی، وہ سرنڈر کر دے گا کہ بھائی اللہ نے میرے لیے ہی مقرر کیا، میں نے ساری کوشش کی، اللہ سے مدد طلب کی، لیکن کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کر لیتا. اب انسان کیا کرے گا؟ اگر میں ایسا کر لیتا تو اب انسان کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر کہاں پر آ جائے گی؟ تقدیر کے اوپر. تقدیر کے اوپر سوال ہوگا نا، کوشچن ہوگا. اب اس کو کبھی بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوگا، وہ سوچتا ہی رہے گا.
اور جتنا سوچے گا اس کا غم، اس کی فکر، اس کی تکلیف بڑھے گی. ایسا کر لیتا تھا، ایسا کر لیتا، ایسا کر لیتا. ٹھیک ہے، اب وہ سوچ رہا ہے، بار بار سوچ رہا ہے کہ کہاں غلطی ہو. لیکن اگر اس نے فل ڈاٹ رکھ دیا وہاں پر، فل سٹاپ رکھ دیا کہ اللہ نے میرے لیے یہی مقدر کیا تھا، اللہ نے یہی چاہا تھا، تو اب بات ہی کیا ہوگی؟ ختم، بات ہی ختم ہو گئی. تو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ مومن قوی کی شان یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی معاملہ لاحق ہوتا ہے، تو وہ اگر مگر نہیں کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ قل قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے میرے لیے یہی مقدر کیا تھا، اللہ نے جو چاہا وہی کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، اس لیے کہ لو جو ہے وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. پھر انسان آہستہ آہستہ کیا تقدیر کے اوپر سوال کرا رہا ہے. اور یہ بہت ہی نازک جگہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے سے کیا فرمایا؟ منع فرمایا کہ وہاں انسان کو سرنڈر کرنا ہی بہتر ہے. سرنڈر کرے گا تو انسان کو کیا ہو جائے گی؟ تسلی ہو جائے گی کہ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کا یہ بات کو مجھے تمام سبحان اللہ.